अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम मेरे साथ 26 साला आमना मौजूद है जो कि 2 साल तक जैन नामी आदमी जो इसको शादी का झांसा देता है, जिसके पास ये नौकरी के लिए जाती है, 2 साल तक इसको बीवी की हैसियत से अपने पास रखता है और इसके सामने ये ड्रामा करता है कि मैंने तुमसे निकाह किया। ना 2 साल में आज तक इसके सामने वो निकाह नामा आया, ना 2 साल में उस आदमी ने इसको अपने घर का रुख करने दिया, ना इसको इज़्ज़त दी, ना इसको बीवी की हैसियत से किसी से मिलवाया, अपने घर वालों में इंट्रोड्यूस करवाया। और 2 साल में ये 2 बार माँ बनी और दोनों बार इसके हमल को ज़ाया करवाया गया जैन की तरफ से कि अभी हम ये सब कुछ करने के लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं हैं। इसी की कमाई से मरी की सैर की गई, इसी की कमाई से सर्कल चलता रहा, लेकिन नहीं मिली तो सिर्फ इसको इज्जत नहीं मिली, घर से बेघर हुई, घर वालों ने इसको आँख कर दिया, जैन ने इसको कबूल करने से मना कर दिया और जैन के वालिद इसको जिस घर में छोड़ कर आए ये कहकर छोड़ कर आए कि तुम लोग भी अब जो चाहे इसके साथ कर लो। इसने जैन के ऊपर केस किया, उस केस को वापस लेने के लिए इससे मुआफ़ी मांगी गई, इसको गोलियों से छलनी किया गया और उसके बाद जब इसने मुआफ़ी दे दी कि शायद ये वाकई में मेरा शोहर बनकर मुझे बीवी की हैसियत से रखेगा, दोबारा से इसको छोड़कर चला गया। आज 1 माह गुजर गया, जैन के साथ कोई राब्ता नहीं और दोबारा आज हम लोगों के सामने मौजूद है। 2 साल में क्या क्या कुछ हुआ, आमना से पूछते हैं। आमना, 2 साल पहले की अगर बात करें, आपकी उम्र कितनी है और कैसे इसके साथ मुलाकात हुई? मेरी उम्र अभी 26 साल है जी। और कैसे 2 साल पहले आप इस आदमी के झांसे में आई? अभी तो मैं यही कहूँगी कि झांसे में आई, किस तरह मुलाकात हुई, किस तरह से शुरू हुई बातचीत? मैं इनके दफ्तर गई थी जॉब के लिए, तो उधर से हमारी अंडरस्टैंडिंग, मतलब नंबर एक्सचेंज हुए, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। तो फिर इन्होंने सारी बात मुझे बताई कि मैं मैरिड हूँ, मेरे किसी के रेफरेंस से गई थी जॉब के लिए आप? जी, किसी के रेफरेंस से। किसने कहा था? कोई आपका जानने वाला था? नहीं, वो इनके मैं सिमों का काम करती थी, जॉब डोर टू डोर जॉब करती थी। सिम सेल करती थी आप? जी, सिम सेल करती थी। तो इनका दोस्त था कोई। अच्छा। तो उनके घर में सिम देने गई, उन्होंने कहा बेटा तुम ये क्या काम कर रही हो, छोड़ो, मतलब मेरा भांजा है तो वो जॉब वगैरह उनके पास है, तो आप उनके ऑफिस में जॉब कर ठीक है। तो मैं उस हवाले से इनके ऑफिस गई हूँ मतलब जॉब के लिए। तो इन्होंने नंबर दिया है अपना, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए हैं तो जॉब के लिए। तो उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई है, सारी बात इन्होंने मुझे बताई है, मैंने इनके मामला देखे हैं। ये डिस्टर्ब, मतलब आपकी बातचीत शुरू ही यहाँ से हुई है कि मैं शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे हैं? पहले तो जाहिर है नौकरी के हवाले से बातचीत हुई होगी, रैंडम जिस तरह से बातचीत होती है, प्रोफेशनली बातचीत हुई होगी, या आपकी डे 1 ही उसने अपनी कहानी आपके सामने रखी? नहीं, डे 1 नहीं, मतलब थोड़ा सारा टाइम जब गुजरा है, जब मेरे फिर घर आए, उन्होंने घर देखा है मेरा सारा। अच्छा, जॉब नहीं दी? जॉब नहीं दी। अच्छा। घर आए हैं, सारा घर देखा है, उन्होंने कहा है कि इधर हमें जॉब नहीं चाहिए, हमारा दुबई में अपना काम है, होटल है हमारा दुबई में। अच्छा, ये आपको जैन ने कहा? हाँ जी, जैन ने कहा। अच्छा। हमारा दुबई में अपना होटल है, आपको ना हम होटल में दुबई ले जाते हैं, तो दुबई ले जाते हैं, आप उधर जाकर जॉब करना और मतलब और निकाह जो है ना वो भी हमने करके इधर से लेके जाना है और फर्जी निकाह होगा वो। ठीक है। तो हम निकाह करके आपको बाहर ले जाएंगे, फिर आपकी अपनी मर्जी होगी, आप अपनी आज़ाद मर्जी जी सकती हैं। अच्छा। बाउंड नहीं होंगी आप मेरी। तो मैंने इनको कहा मैं अपने घर बात करूंगी, अपने घर वालों से पूछूंगी, तो अगर मेरे घर वालों ने इजाज़त दी तो ठीक है। फिर मैंने इनको अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों से ये मिले हैं, सारा इन्होंने मेरा घर बाहर देखा है। उससे फिर मैंने इनको कहा मैंने नहीं जाना बाहर। घर वाले नहीं माने? घर वाले नहीं माने। कौन कौन है घर में आपके? हम 6 बहनें, 1 भाई है मेरा। अच्छा। तो और अम्मी अब्बू हैं? अब्बू फोत हो गए हैं, अम्मी है मेरी। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि फिर हमारी आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं। मैंने इनके कुछ मामलात भी देखे जो मतलब मुझे नहीं लगे। मैंने कहा आप अच्छे इंसान हैं। तो क्या मामला देख लिए थे? ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब, हर चीज़ का नशा वगैरह इनमें है। तो मैंने इसलिए सिर्फ कहा कि ये किया कि मतलब बुरे इंसान, अच्छे इंसान के साथ तो हर कोई ज़िंदगी गुजार लेता है, बुरे इंसान को बंदा अच्छा करे तो उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। जब मैंने इनके सारे मामलात देखे तो मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा कि मेरी बीवी नहीं सही, मतलब मेरे उसके साथ मामलात नहीं सही, लड़ाई झगड़े हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इनको कहा जैन कोई मसला नहीं, मतलब आपके साथ जो भी मामलात हैं, अगर मैं चाहूँ, अल्लाह ने अगर चाहा ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आपका साथ दूँगी। मैं इनके साथ दिल से चली, लेकिन इस इंसान ने मेरे साथ सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता रखा और मुझे इस्तेमाल करता रहा। जब भी मैं शादी का कहती थी तो कोई ना कोई बहाने बना
دیتا تھا اچھا اب پیسے تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں, ہم مل کے سارا کچھ مینیج کریں گے, اور میں کرتی بھی رہی. میں جو پیسے کماتی تھی میں اس انسان کو دیتی رہی, لگاتی رہی سارے, کہ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یہ میرے ساتھ دھوکا کرے گا. اس کے بعد میرے گھر والوں کو بھی مطلب پتہ چلا, ساری میری ادھر بھی عزت خراب ہوئی. گھر والوں کو کیا پتہ لگا؟ میں نے آپ بات تعلقات میں ہو کسی کے ساتھ؟ جی میں نے بات کی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے بہنوں کو ملا, میرے بہنوئی کو ملا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, مطلب میں رضامند ہوں, آپ کو میری طرف سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا, ساری زندگی میں اس کو کوئی دکھ نہیں دوں گا. اس طرح کے اس نے سارے خواب دکھائے. تو میرے گھر والوں نے بھی پھر کہا کہ کیونکہ گھر والے تو نہیں تھے مان رہے, وہ کہہ رہے یہ میریڈ ہے, یہ پہلے اپنی امی ابو کو لے کے آئے, تو یہاں مطلب بیگم کو چلو نہیں بتا سکتا لیکن یہاں اپنی امی گھر والوں کو تو شامل لے کے آئے. ہاں. اس نے کہا نہیں وہ میرا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا, لیکن آپ کی بیٹی کو میری طرف سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. تو اس طرح پھر میں نے نوکری کے لیے اس کے پاس گئی تھی, آپ کو اتنا ٹائم نوکری نہیں ملی, آپ کو تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بندہ نہیں صحیح. ایک بندے نے نوکری کے بہانے آپ کے ساتھ تعلقات قائم کیے, آپ کو نکاح کی آس لگائی, امید لگائی, بہتر مستقبل کے خواب دکھائے, آپ کو بتایا کہ میں تمہیں سنبھال لوں گا, تمہاری زندگی سنوار دوں گا. جب وہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا یہ سب کچھ. بس بات پہ کبھی کہنے لگ جاتا تھا میرے گھر میں ٹینشن ہے, ابھی میں تھوڑا پریشان ہوں, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. اس طرح کر کے پھر جب لاسٹ ڈی اینڈ پہ اس نے نئی بات مانی, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مجھے آپ ساری بات بتائیں جو آپ کے دل میں ہے نا وہ آپ بتائیں. پھر انہوں نے کہا ہے اگر تمہیں مجھ پہ کوئی شک ہے نا تو تم دفتر آؤ. میں دفتر گئی ہوں, جا کے انہوں نے میرے سے فرضی نکاح کر لیا. اس میں کون کون تھا؟ اس میں اس کے 2 دوست تھے اور یہ تھا بس. جی بس. اچھا. اس نے فرضی نکاح مجھ سے کیا, نکاح نامہ سارا کچھ اس کے پاس ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. جی بالکل. ایک کوئی ڈرامہ رچایا گیا یا کیا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس نے مجھے آج تک نکاح نامہ نہیں دیا. اگر میں نے مانگا بھی, یہ کہتا تم نے کیا کرنا ہے, گھر والوں کو پتہ چل جائے گا یہ وہ, تو میں نے پھر نہیں لیا اس سے. تو میرے گھر والے پھر مجھے کہنے لگ گئے کہ یہ رخصی کا, میں اس کو کہتی تھی آ کے رخصی لو, گھر بات کرو. پہلے اس نے مجھے کہا تھا نکاح کر لیتے ہیں, میں تمہارے بھائی سے خود ہی بات کر لوں گا, تو خود ہی بات کر لوں گا, رخصی لے لیں گے ہم. پھر یہ رخصی کا میں اس کو کہتی تھی, یہ نہیں تھا مانتا. میں نے پھر اپنے گھر بتا دیا, میں نے کہا جی میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. اچھا. میں نے کہا میں نے زین کے ساتھ نکاح کر لیا. میرے بھائی نے پھر مجھے ڈانٹا بھی, مارا وغیرہ. تو پھر میں گھر سے چلی گئی. میں نے کہا زین اب میں نہیں رہ سکتی ادھر, تمہاری بیوی ہوں, تم مجھے اپنے پاس رکھو, میں ذلیل اور نہیں ہو سکتی. اس نے میرے نمبر بلاک کر دیے. گھر بھی چھوڑ دیا اس نے میرے نمبر بلاک کر دیے. پھر میں ان کے گھر گئی ہوں. آپ کو پتا تھا گھر وغیرہ کا سارا؟ جی گھر وغیرہ کا پتہ ہے. 2 دفعہ میں پہلے بھی ان کے والدین سے بھی جیسے یہ مل چکا تھا نا, ایسے میں بھی مل چکی تھی. تو میں نے پھر اس کے گھر گئی. میں نے اس کے والد کو بھی فون کیے ہیں, 2-4 دفعہ فون کیے ہیں. میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی ان کو سینڈ کی تھی کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے رکھتا نہیں ہے, میں ذلیل ہو رہی ہوں, ہاسپٹل میں بیٹھی ہوں. لیکن میری نہیں سنی. اس کے والد نے بھی میری فریاد نہیں سنی. میں نے ان کے سامنے بہت روئی, گڑگڑائی, لیکن میری بات نہیں سنی گئی. پھر میں ان کے گھر گئی. میں نے کہا ان کے محلے کا کوئی کونسلر تھا, اس کے پاس گئی. میں نے ان کو جا کے ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا فیملی میٹر ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. پولیس کے پاس بھی گئی. انہوں نے بھی مجھے یہی کہا پروف لاؤ پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں. پروف میرے پاس نہیں ہے, میں کہاں سے لاؤں. پھر اس کے بعد میں ان کے گھر گئی. انہوں نے پھر کہا, جو کونسلر, انہوں نے کہا اگر آپ کا نکاح ہوا ہے آپ ان کے گھر جائیں, کہ والد کو بتائیں جا کے ساری بات کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیا, مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں. میں ایسے ہی ہوا, میں ان کے گھر گئی ہوں. گھر جا کے اس کا چھوٹا بھائی باہر آیا. اس نے کہا آپ میں نے کہا مجھے زین سے بات کرنی ہے. تو اس نے آپ کا نمبر بلاک پہ رکھا ہوا تھا؟ جی رابطہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا, میں کہتے ہیں آپ ہی, وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گے. میں نے کہا وہ رابطہ نہیں کر لے تو میں یہاں تک آئی ہوں نا, میری بات نہیں ہو رہی. کہتے وہ دکان پہ ہیں, وہ ادھر نہیں ہیں, تو آپ جائیں تو بھائی کو میں کہہ دیتا ہوں آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں جانا, میں ادھر ہی بیٹھی ہوں, اس کو بلاؤ, مجھے اس سے بات کرنی ہے, آپ اپنے ابو سے میری بات کرواؤ, مجھے بات کرنی ہے. اس نے نہیں سنی, وہ چلا گیا. تو وہ چلا گیا. اس کے بعد 5 منٹ بعد مجھے کال آ جاتی ہے زین کے نمبر سے کال آئی ہے اور کہتا ہے میرے گھر تھا, یہ میری امی
को कॉल करवाई है इसने जाके, और उन पिस्टल लेके गया है जाके उनको बुलेट चाट के। तो उनको कहता है अगर आप इसको घर ना बुलाया, अगर ये मेरे घर वालों को टेंशन देने गई है ना, बदनाम कर रही है अब मुझे, तो मैं आपका बच्चा नहीं छोड़ूंगा। मेरी वालदा डर गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तुम घर आओ, जो बात है तो घर बैठ के करते हैं, छोड़ो इसका पीछा, ये इंसान नहीं सही। लेकिन मैंने फिर कहा, मैंने कहा इसने जो करना था वो इसने कर चुका है, ये इसने ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी है, रोल के इसने मुझे रख दिया, ना घर का छोड़ा है ना बाहर का छोड़ा है, ये मेरी वफ़ाओं का मुझे ये सिला दे रहा है। तो नहीं, मैंने अब घर नहीं आना, जब तक मैं बात ना करूँ मैंने घर नहीं आना। 10 मिनट बाद ये वापस आता है अपने घर, मैं उधर बैठी थी इनकी गली में ही, तो आके इसने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग शुरू, पिस्तौल निकाला इसने बैग से, फायरिंग शुरू कर दी खुलेआम गली में, इसने फायरिंग शुरू कर दी है। तो फायरिंग शुरू कर दी, एक फायर मेरे चूकने पे लग जाता है, चूकने पे मेरे लगा है, पखाने वाली जगह पे वो क्रॉस हुआ है। फिर भी जो है ये मैं उठ के भागी हूँ, भाग के तो मैं साथ वाली गली में दरवाज़ा खुला था, मैं उधर चली गई तो मेरी जान बच गई। नहीं तो ये तो मुझे मारना चाहता था, ये चाहता था अब मेरा मकसद पूरा हो गया, इसको मैं जान से मार दूँ। ना उसको किसी का डर है ना खौफ है, वो कहता मैं जो हूँ वो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं फिर उधर से थाने गई हूँ, थाने उसी कंडीशन में गई हो? जी, उसी कंडीशन में रिक्शे वाले को मैंने बोला, मैंने कहा आपकी मेहरबानी मुझे थाने तक छोड़ दें। रिक्शे वाला वो मुझे थाने तक छोड़ के गया, थाने वाले मुझे सिविल हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने फिर मेरा सारा पर्चा वगैरह, फिर मैडम बुशरा लोगों से मेरी बात हुई, इन्होंने मेरा सारा इंटरव्यू किया, पुलिस वाले भी, और कोई भी नहीं था मेरी सुन रहा। हॉस्पिटल में भी सारे ये कह रहे थे कि घर वाले भी नहीं थे। हॉस्पिटल गई हो उस टाइम क्या कंडीशन थी आपकी? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मेरी काफ़ी ज़्यादा, और कोई हाल नहीं था मेरा, कोई पूछने वाला नहीं था, घर वाले भी नहीं आए। भाई माँ, एक ऐसा शख्स जिसके साथ 2 साल गलत ताल्लुकात में रही, वो नहीं था साथ, क्या फ़ायदा हुआ? जब तक उसके साथ ताल्लुकात में रही हो, हामला भी हुई होगी। हाँ जी, उसकी बीवी बनकर रह रही थी। जी बिल्कुल। मुझे तो आप, इसने मुझे मेडिसिन खिलवाई है 2 दफ़ा, इसने मेरा बच्चा ज़ाया करवाया 2 दफ़ा। मैंने इसको कहा, मैंने कुछ नहीं हुआ कि मतलब अगर उसने आपके साथ निकाह का ड्रामा ही चाहे किया है, निकाह किया है, तो आपके घर में इस खबर को सुन के वो खुश नहीं हुआ? नहीं, कहता नहीं अभी रुखसी नहीं हुई, घर वाले क्या कहेंगे, ये बहुत सारे, मैं इसकी बातों में। तो आपने उसको कहा नहीं रुखसती कर लो, अगर मैं अब हामला हो गई हूँ तो रुखसती कर लो? ये बात नहीं था सुनता, मतलब भी तब भी यही थे, तब तो मुझे ये था ना कि मेरे घर वाले हैं या उन पे कोई मामला बनेगा। इसने तब भी मुझे यही कहा कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारा एक ही एक भाई है, ये वो। फिर मैंने मेडिसिन मजबूरन ले ली, DNC करवाई थी इसने मेरी, फिर मैंने दोनों बार मैंने मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो लेकिन अब मैं नहीं इससे डरती अब, जो क्योंकि मेरे पीछे कौन है, ना कोई बहन। अब आप घर वालों के साथ नहीं रहती हो? नहीं रहती, घर वालों ने छोड़ दिया? घर वालों ने, क्योंकि ये हम गरीब लोग हैं, सीधी सी बात है हमारी ना। जाहिर आप गरीब थी तो सिमें बेचती थी डोर टू डोर, गरीब थी तो घर से निकली हो, गरीब थी तो घर वालों को संभालने के लिए घर के दहलीज को क्रॉस किया ना आपने। अगर घर में हालात बेहतर होते तो आप क्यों घर से बाहर निकलती? गरीब थी तो इसकी बातों में आई हो ना। आप पहले से शादीशुदा? जी। आप मैरिड हो? जी, पहले मैरिड थी। आपका शोहर किधर है? क्या वो शादी आपकी खत्म हो चुकी है? जी, डिवोर्स हो गई है, वो तो 3-4 साल हो गए इस बात को। वो शादी क्यों ना चल सकी, क्या हुआ था? वो मेरे घर वालों ने मतलब अपनी मर्जी से, मेरे अब्बू के दोस्त थे उनके साथ, मेरे अब्बू ने ना अपने दोस्त के बेटे के साथ की थी। अब्बू की जिंदगी में वो शादी हाँ हुई थी? जी, अब्बू की जिंदगी में शादी हुई थी। आपकी मर्जी शामिल नहीं थी उसमें? क्यों, क्या खराबी थी उसमें? नहीं, मतलब घर वालों ने कहा करनी है तो मैंने कहा रजामंदी दे दी कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी है। हाँ। लेकिन वो लड़के के साथ मेरा निकाह जरूर हुआ, लेकिन मेरी रुखसी नहीं हुई थी। वो बाहर चला गया, उन्होंने कहा था आएगा फिर रुखसी ले लेंगे हम। ठीक है। तो उधर जाके तो हमें पता चला अब्बू लोगों को कि मतलब उसने पहले भी शादी की हुई, बाहर की हुई थी शादी, बाहर उसने शादी की हुई है, उसके मामलात हैं, और लड़का राजी नहीं था, उसने अपने बाप के कहने पे ये निकाह किया था। फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। वो उधर से ही भेज दी? जी,
ادھر سے بھیج دی, میں نے خود نہیں لی, اس نے ڈیورس دے دی. پھر اس کے بعد 2 سال بعد زین میری زندگی میں اس آ کے گیا. بعد کوئی آپ کا کہیں اور کسی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا؟ نہیں, میں خود نہیں تھی کرنا چاہ رہی. میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں, پھر ان کا کر دیا. ایک جو چھوٹی بہن ہے میری, اس کا تو میرے ساتھ ہی ہوا تھا نا, میری بھی اور اس کا اکٹھا میرا نکاح ہوا تھا, اور اس کی نکاح بھی اور رخصی بھی ہو گئی تھی. اس کا ہو گیا تھا, تو پھر ایک رہتی تھی چھوٹی بہن. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں نے نہیں کروانا, مطلب پہلے میری زندگی میں میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا, تو میں نہیں کروانی دوبارہ شادی. پھر چھوٹی بہن کا کر دیا گھر والوں نے, تو پھر اس کے بعد یہ میری زندگی میں آ گیا. زین آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا, میں نے اس کو ساری بات بتائی تھی, یہ شادی والی ساری A to Z اس نے اپنی مجھے بتائی تھی, میں نے اس کو اپنی بتائی تھی. اس نے کہا نہیں, میں تمہاری زندگی کے اندھیرے دور کروں گا, میں تمہیں ان چیزوں سے نکالوں گا. میں نے اس کو کہا میں پہلے ہی بہت دکھوں کی ماری ہوں, مجھے اور ذلیل نہ کرنا. لیکن اس نے مجھے کہا تم بے فکر ہو جاؤ, میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور یہ میرے ساتھ یہ دے رہا ہے کہ آج اس نے مجھے در بدر کر کے رکھ دیا نا, میں گھر کی رہی نہ میری کی رہتی ہو. دوست ہے میری ایک, ان کے ساتھ کھاتی پیتی کمائی سرکل کیسے چلا رہی ہے اپنا, ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ جو پہلے جو جاب یہی کرتی تھی ابھی, ہاں جی کرتی ابھی بھی وہی کر رہی ہوں. ہے. اور اس شخص کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہی جاب کرتی رہی؟ پھر اس کی باتوں میں آنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا آپ کو نقصان ہی ہوا. لیکن میں اس کے ساتھ دل سے تھی نا, میں نے اس سے کوئی لالچ نہیں رکھا تھا. یہ جو بھی تھا جیسا بھی ہے, لیکن میں نے اس سے آج تک کوئی لالچ نہیں رکھا, کیونکہ میں یہ سمجھتی کہ میں پہلے جاب کر سکتی تھی, تو اب کیوں نہیں. میں کتنا کما لیتی تھی سم کی نوکری سے, کتنا کما لیتی تھی؟ یہ تقریباً 40-50 تک بن جاتا ہے مہینے کا. جی مہینے کا جو آپ کو ملتا تھا, اور وہ بھی آپ اس کو دیتی تھی؟ جی بالکل. کیوں اس کو دیتی تھی؟ وہ اس لیے کہ ہم گھر لیتے ہیں, اپنا بناتے ہیں. کتنے سال دیا؟ یہ 2 سال میں اس کو دیتی رہی. 2 سال میں اس نے جب 1 مہینہ آپ نے دیا, اس نے گھر نہیں لیا. دوسرا مہینہ دیا, اس نے گھر نہیں لیا. آپ پھر بھی 2 سال دیتی رہی. لیکن یہ تھا نا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی. میں نے کہا پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا, ہو سکتا ہے اب نہیں تو کبھی نہ کبھی. آپ کے پاس بیٹھ کر بھی کبھی کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا؟ جی بالکل کرتا تھا. آپ کو تو نہیں کبھی فورس کیا نشے کے لیے؟ نہیں, مجھے نہیں کبھی فورس. دوست وغیرہ آتے جاتے تھے؟ نہیں, میرے سامنے دوست وغیرہ میرے سامنے جب ملتا تھا اکیلا ہی ہوتا تھا. کہاں پر ملتے تھے آپ لوگ؟ کون سی جگہ رکھی ہوئی تھی؟ کبھی ہم مری وغیرہ چلے جاتے تھے. اتنے پیسے ہوتے تھے؟ یہاں پہ گھر نہیں لیتا تھا, مری لے جاتا تھا. وہ خود نہیں تھا نا لے کے جاتا. جب مطلب مجھے سیلری ملی ہے یا پیسے آئے ہیں تو چلیں گے ہم, مہینے بعد یا 15 دن بعد یا 2 مہینے بعد, جیسے مطلب پیسے آئے ہیں تو ہم مری چلے گئے. پیسوں کے, آپ کے پیسوں سے؟ جی میرے پیسوں سے. مری چلے گئے ہیں, ادھر جا کے یہ کرتا تھا یہ کام. تو میں صرف اسی لیے تھی کہ یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے, کوئی بات نہیں ہے. مطلب جیسے میں حالات کی ماری ہوں, مطلب غموں میں ہوں, دکھوں میں ہوں, یہ بھی ہے اس وجہ سے شادی یہ نشہ وغیرہ کرتا ہے. اس کی بیوی سے کبھی نہیں رابطہ ہوا؟ جی میں ایک دفعہ ان کے گھر گئی تھی, میں نے دیکھی اس کی بیوی ملی تھی. اس کی بیوی سے, اس کی بیوی کو بھی کس حیثیت سے ملی تھی؟ یہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کو باہر, ان کا ہے نا ادھر بزنس وغیرہ ہے. بزنس ہے؟ اگر اتنا ٹھیک ٹھاک ہے کہ ان کے بزنس باہر چل رہے ہیں, تو آپ کے پیسوں پر پل رہا تھا یہ والد صاحب کا تھا نا, ان کے مطلب والد صاحب. وہ کیا بزنس ہے, آپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی؟ ہوٹل وغیرہ ادھر. آپ کو پتا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ میں کبھی آپ کو پتا وہاں پر آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا جاتا؟ اسی لیے میرے گھر والے نہیں مانے. گھر والوں نے کیا بتایا, کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ کچھ تو وجہ بتائی ہوگی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں ادھر غلط کام ہوتے ہیں, نہیں جانا تم نے, ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں, نہیں جانا. تو اس نے آپ سے جب فرضی نکاح کی ہے اور آپ کو 2 سال اپنے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رکھا, اس پل اس نے نہیں آپ سے یہ بات کی کہ آپ کو باہر بھیجا جائے گا, یا اب تم میری بیوی ہو, تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا؟ تب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی؟ جی کہیں یہ ابھی بھی یہی معاملات چل رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے اپنا پاسپورٹ ہمیں دو, پاسپورٹ بنواؤ, ہم تمہیں باہر لے جاتے ہیں, تمہیں باہر بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے, جب میں ادھر کوئی نہیں تو ادھر میں اپنی زندگی مزید زیادہ خراب کروں. یہ جو ادھر ہو گئی ہے, ادھر تو چلو پھر بھی جو بھی ہے معاملات مجھے سارے پتہ ہیں, لیکن ادھر میں اکیلی جا کے کیا کروں گی. انہوں نے کہا نہیں زین کو بھی ہم تمہارے ساتھ, اس کے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اس کو ساتھ زین کو بھی بھیج دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کر رہے تھے فراڈ. ان کا مطلب ہو گیا تھا پورا, ہاسپٹل سے یہ مجھے لے گیا. اس نے کہا تم میری بیوی ہو. جب آپ کو اس نے گولی ماری, جی جب آپ کو فائر لگا, یہ خود ہاسپٹل سے لے کے گیا. ہاسپٹل سے لے کے کتنے دنوں بعد؟ یہ 5 دنوں بعد. میں 5 دن میں نے
اتنی اذیت میں گزارے کہ میں اکیلے؟ بتا نہیں سکتی. میڈم بشرا آئی ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. انہوں نے میرا انٹرویو کروایا, انہوں نے پھر سارے عملے کو کہا ہے, انہوں نے پھر مطلب جو بھی ادھر تھے عملہ سب سے بات کی ہے کر کے, پھر انہوں نے مجھے تحفظ دلوایا, پھر میری بات سنی گئی ہے, میرا پرچہ ہوا ہے. پھر ان پہ میرے دل سے ان کے لیے, میڈم بشرا کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے, صحت دے. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ گھر لے کر آیا, اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو اپنے جھانسے میں لے لیا. جی آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ آپ کا بنایا ہوا شوہر آپ نے خود سے سوچا ہوا ہے, جس کو جو کہ ہے نہیں آپ کا, اور وہ آپ کے اوپر ایسا ظلم, ایسی بربریت آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو وہ گولیوں سے چھلنی کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے. 5 دن لاوارثوں کی طرح پڑی رہی ہو, گھر سے نکلی ہو, کسی نے سنبھالا نہیں, رہنے کو چھت نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, اس کے باوجود پھر اس کی باتوں میں آ گئی. یہ تھا کہ پھر میں اس ٹائم ٹھیک بھی نہیں تھی, مجھے کون سنبھالتا. میں نے تو یہی کہا چلو میرا شوہر ہے, میرا گھر بس رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس کے خلاف چل کے کیا کروں گی. تو میں تو اپنا گھر بچانے کے لیے, مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے. لے کے گئے ہیں مجھے انہوں نے منا کر, معافیاں مانگ ہاں کر. جی, معافیاں مانگ کر کہہ کے مجھے لے کے گئے ہیں. جا کے انہوں نے کوارٹر پہ رکھا ہے مجھے 1 مہینہ, وہ اور کوارٹر اس نے پھر اس وقت لے لیا. لے لیا. 1 مہینہ 10 دن میں رہی ہوں ان کے پاس. تو پھر اس کے والد صاحب نے ہمیں اپنے دفتر بلایا, جو اس کا دفتر ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تم گھر بسانا چاہتی ہو کہ چلنا چاہتی ہو. میں نے کہا انکل آپ میرے باپ کی بسانا جگہ چاہتی ہو یا یہاں چلنا چاہتی ہو, مطلب چلنا چاہتی ہو؟ ہاں جی, پرچہ جو ہو گیا تھا اس پہ, یہ بری ضمانت پہ تھا نا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہو یا اوکے, اپنا گھر بسانا ٹھیک چاہتی ہے. ہو. میں نے کہا انکل بات یہ ہے کہ یہ مجھے لے آئے ہیں جب ہاسپٹل سے, مجھے عزت دے دی ہے ہاں. انہوں نے, تو مجھے اور کیا چاہیے. میں نے نہیں چلنا, میں نہیں چلنا چاہتی. آپ میرے باپ کی جگہ پہ آپ بڑے ہیں, جو آپ کہتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ مجھے چھوڑے نہ. کل کو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, یہ بس مجھے اب ذلیل نہ کرے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑے گا, آپ چھوڑ کے تو دکھائے. اس کے باپ نے بھی مجھے جان سے میں لیا, ساری بات چیت کی کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم اسے ٹائم سے آفس بھیجنا, یہ وہ. مجھے تو یہ تھا میری زندگی شروع ہو گئی ہے, میں ایک اپنی اچھی زندگی گزار سکتی ہوں. لیکن جب انہوں نے سارے سائن انگوٹھے 364 کے سارے بیان شیان کروا لیے اپنے حق میں, اس نے سارے معاملات میرے سے کروا لیے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر در بدر کر دیا. انہوں نے کہا جو تم سے جو ہوتا کر لو, تم اپنے بیان اسی دن دے دیے تھے؟ نہیں, وہ پہلے بیان دے کے آئی تھی, پھر اس کے بعد 15 دن بعد وہ ہوئے, اس کا چلان جب پاس ہو کے آیا. تو پھر وہ سارا انہوں نے پروسیجر کیا, ختم ہو گیا کیس, ختم ہو گیا. 1 مہینے تک یہ معاملہ چلا ہے, اور 1 مہینے تک اس نے آپ کو صحیح رکھا. مجھے 1 مہینے تک ذرا بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے ہونے کے حوالہ ہے. بہت اچھا انہوں نے مجھے رکھا ہے. اس کے باپ نے بھی مطلب سارا. پھر اس کے بعد جب مہینہ گزر کے یہ سارے کام ہو گئے, اس کے ابو سے میرا رابطہ دیتا تھا آپ کو؟ جی, تب رہتے ادھر تھا, کیونکہ پہلے بیگم کو بھی اس نے ڈیورس دے دیا. اب اس کو بھی ڈیورس دے دیا؟ کتنے بچے ہیں اس میں سے؟ 1 بیٹی ہے اس کی. تو اس کو ڈیورس دینے کی کیا وجہ تھی؟ اس کو یہ ایک تو چور ہیں, اوپر سے یہ سینہ زوری کرتے ہیں. یہ ہے کہ یہ میری ویڈیو سے انہوں نے ان سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, یہ وہ. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں سمجھنے کی بجائے ہم پہ الزامات لگا رہی ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں یہ چیزوں کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھنی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کے جو مطلب میرے جو اس کی بہن ہے نا, اس کے ان کے سسرال میں بات کی ہے, ویڈیو سینڈ کی ہے. اس کے باپ نے کہا کہ انہوں نے ہماری بستی کروائی ہے, مطلب ادھر ہمارے کڑموں میں جا کے تو بات چیت کی ہے. تو ان کو بنتا تھا ہمارے پاس آتے, تو انہوں نے نہیں آیا. اب ہم نے اس کو بھی نہیں رکھنا, اس نے اس کو بھی ڈیورس دے دیا. کتنے سال پہلے کی شادی تھی وہ؟ یہ تقریباً 4 سال ہو گئے اس شادی کو. ہاں پہلی شادی کو. پہلی بیٹی بھی چھوٹی ہوگی ابھی؟ بیٹی بھی 8-9 ماہ کی بیٹی ہے اس کی ایک. اس نے اس کو ڈیورس بھیج دیا. پتہ نہیں ابھی ویسے صلح ہوئی ہے دوبارہ یا نہیں, اس چیز کا مجھے نہیں علم. لیکن جب میں تھی تب اس نے ایک ڈیورس بھیج دی تھی. تو آپ کے ساتھ رہ رہا تھا؟ جی, میرے ساتھ رہ رہا تھا. تو میں نے اس کو تب بھی کہا, میں نے کہا ذہن مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ اسے رکھیں, کیونکہ وہ پہلے آپ کے حق میں ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کا گھر خراب ہو.
کیونکہ جب بھی ہماری بات ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ وہ بھی رہے گی اور آپ نے مجھے کہا کہ تمہیں میں سائڈ پہ رکھوں گا, مجھے میرا حق دیں, اس کو اس کا دیں, مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس چیز سے. اس نے کہا وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو بھی معاملات ہیں میرے اپنے, جو میرے باپ نے کہا نہیں رکھنی تو میں نے نہیں رکھنی ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, تم اس معاملے میں نہ آؤ. کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا معاملہ, جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں. پھر اس کے ابو آتے ہیں میرے پاس, بات ہوتی ہے ان سے میری, کہتے ہیں آؤ, میں جاتی ہوں, میرے گھر لے جاتے ہیں مجھے, کہتے ہیں اپنے گھر میں, میرے گھر, ہاں اچھا. جی میری امی لوگوں کے اچھا گھر پاس لے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ اس کو رکھیں. تو صرف یہ اپنی تب جان چھڑانا چاہتے تھے نا, تو جب کیس ختم ہو گیا, کیس ختم ہو گیا. اچھا, وہ کوارٹر سے آپ کو نکالا, جی واپس آپ کی والدہ کے پاس آپ کو چھوڑ جی دیا. چھوڑ دیا, اچھا. لے کے گئے ہیں, کہتے ہیں آپ اس کو رکھیں, ہم عزت سے, ادھر سے ہم نے طلاق دی ہے, ایک دوسری بھی 2 دے دیں تو ہم اس کو عزت سے لے کے جائیں گے. میرے گھر والوں نے کہا عزت سے کیا, باقی کیا رہ گیا, عزت کون 2 سی بار رہ حمل گئی ضائع اب. کروا دیے, گولی مار دی, ہاسپٹل میں لوارثوں کی طرح چھوڑ دیا, 2 سال تک بیوی والے تعلقات بنا کے رکھے, اور اس کے بعد ابھی بھی عزت دینی تھی. اور کون سی عزت سے لے جانا تھا, رکھ تو لیا تھا 1 ماہ, پھر آگے بھی رکھ لیتے. ایسے ہی میرے گھر والوں نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں رکھنا, آپ اسے لے جائیں گے. نہ گھر والے رکھتے ہیں, نہ سسرال والے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ ہماری ہوتی تو یہ قدم ہی نہ اٹھاتی, ہماری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی میری 5 بہنیں ہیں, میرے علاوہ بھی. انہوں نے کہا وہ بھی شادی شدہ ہے, اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری پرابلم ہوتی ہے, اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. ہم نہیں. انہوں نے پھر میرے سسر کو وہ دکھایا, اخباروں پہ نکلوا دیا تھا نا میرے گھر والوں نے, آنکھ کر دیا آپ کو. کر دیا. انہوں نے دکھا دیا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں گے, ہم نے اس کو کروا دیا. وہ صرف اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ادھر پستول لے گھر والوں نے بھی تو کمزور کر دیا نا. ایسے ہی وہ ڈر گئے, کیونکہ میرا ایک ہی تو بھائی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم مطلب کیوں رسک لیں, تمہارا معاملہ, نہ تم باز آتی ہو نہ وہ آتا ہے, جو معاملہ تھا آپ دونوں دیکھو. تو پھر میرے بھائی نے کہا, اس نے بہت کوشش کی میرے سسر نے کہ یہ رکھیں گھر, لیکن میرے گھر والوں نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں رکھنا. آگے سے میرے سسر نے کہا اگر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے نا, اگر جو پہلی ہے, ہم 500 بندہ لے کے گئے تھے برات کے لیے, تو ہم اس کو طلاق دے سکتے ہیں, تو اس کو طلاق نہیں ہو سکتی. اگر اس کو طلاق پھر کہاں جائے گی, پھر تو سڑکوں پہ رولے گی. میرے بھائی نے کہا پھر اس کی پھر قسمت ہے, جو اس نے کیا ہے وہ بھگتے, ہم نہیں چل سکتے. کیا عمر ہے بھائی کی؟ میرے بھائی کی 32 سال عمر. شادی شدہ ہے. بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, جی ساری بہنوں, اور ایک آپ ہو جی, جس کو ایک بار طلاق ہو گئی, دوسری بار محبت کا جھانسا. کمزور تو اسی دن پڑ گئی ہوگی جب سسرال والوں کے سامنے, سسر کے سامنے گھر والوں نے دکھایا ہوگا کہ ہم تو آنکھ کر چکے ہیں, مر گئی ہمارے لیے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے, یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو مر چکی ہے, لے جاؤ. پھر بھی میرے سسر کو اس کو ترس نہیں آیا, یہ کہاں جائے گی, جب گھر والوں نے بھی رکھا میرے پیچھے, اس نے سب کچھ کیا, تو میں اس پہ ترس کھا لوں. پھر اس کو کہا, میں نے کہا انکل آپ کی مہربانی, اب جو بھی ہے نا آپ میرے لیے آپ ہی یہی ہے, مجھ پہ ترس کرے, میں کہاں جاؤں گی. آگے سے انہوں نے کہا کہ تم نا, پھر یہ دوبارہ مجھے فلائٹ پہ چھوڑ گئے. انہوں نے کہا ادھر رہو, اسی کوارٹر میں. ہاں جی اسی کوارٹر میں. انہوں نے کہا تم ادھر رہو, تو ادھر رہو, ہم نا مطلب میں تمہارے لیے کوئی اور بندوبست کرتا ہوں, یہ ادھر نہیں تم نے رہنا ہے. مجھے تو یہ تھا شاید اپنے ہی کسی رکھیں گے یا کچھ کریں گے میرا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہ زین سے میرا رابطہ نہیں ہوا. زین کہاں غائب ہوا؟ زین پتہ نہیں, میرا تقریباً آج 20 دن ہو گیا, میرا اس بندے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ کو 20 دن پہلے نکالا, یہ 20 دن پہلے سب کچھ ہوا ہے جی, کہ گھر گئی ہو اپنے, انہوں نے آنکھ نامہ دکھا دیا, بالکل. پھر آپ کو واپس کوارٹر میں چھوڑا گیا. جی, بالکل. وہاں سے پھر کیسے نکلی؟ وہاں سے پھر انہوں نے, ان کا جس نے مجھے اس کے دفتر لے کے گیا تھا نا جاب کے لیے, اس کے گھر چھوڑا ہے کہ یہ ہمارا فیملی دوست ہے. کون چھوڑ کر آیا تھا؟ سسر میرا چھوڑ کے آیا تھا. شوہر تو میرے وہ زین, تو جیسے کیس ختم ہوا زین غائب ہو گیا. وہ میرے سامنے نہیں آیا ابھی تک. پوچھتی نہیں تھی سسر سے؟ میں پوچھتی تھی, میں نے کہا میری بات تو کروائیں آپ. کہتے اچھا اب کرواتا ہوں. اور اس کا نمبر وغیرہ آپ کے پاس موبائل نہیں تھا؟ بلاک کر دیا نا اس نے مجھے نمبروں سے. جیسے کیس
केस खत्म हुआ, ब्लॉक ब्लॉक दोबारा से कर दिया। मैं जब उसके ससुर को कहती थी तो आगे से वो मुझे ये कहते थे कि हम मतलब उधर हमारे मामला चल रहे हैं, हमने तलाक भेजी है, तो उन्होंने बंदे लेके आए हैं, ये है वो, उन्होंने रिकॉर्डिंगें निकलवाई हैं तुम्हारी, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा आप अपने नंबर से मेरी बात करवा दें, मेरी एक दफ़ा बात तो करवाएं, मैं उनसे पूछूं तो सही उनको मुझसे मसला क्या हुआ है, मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं। मेरे ससुर कहते नहीं कोई मसला नहीं है, मसला कोई भी नहीं हुआ, वो करेगा बात तुमसे, मैं करवाऊंगा। उनके घर गए हैं, अपने दोस्त के घर, ये इसका जो मेरा मतलब जैन के वालिद साहब हैं वो लेके गए हैं अपने दोस्त के घर, उधर रखा है। इन्होंने मुझे कहा कि तुम ना उधर 5 दिन मैं उधर रही हूँ, 6 दिन तुम ना इधर रहो। वहाँ पर सब ठीक रहा? इन्होंने कहा आप इधर रहो तो हम आपको ले जाएंगे। उनका एक कमरा था, 4 उनके बच्चे थे, बेटे थे उनके, बेटी कोई भी नहीं थी, 2 वो लोग थे, खुद मियाँ बीवी और 4 उनके बेटे थे, एक कमरा था उनका। मैंने कहा मैं इधर कैसे रहूँगी, मैं देखिए खुद भी कोई प्राइवेसी होती है, अगर मैं आपने मुझे लेके जाना है तो फिर आप मुझे इस तरह आप नहीं छोड़, कहते नहीं ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा बेफिक्र हो जाओ, ये मैं तुम्हें जहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ ये काबिल एतबार जगह है। अच्छा। तो काबिल एतबार जगह है। फिर जो है फिर भी इन्होंने, मैंने कहा आप जाकर मेरी जैन से बात करवाइएगा, तो कहते तुम मेरे से कर लो जो बात करनी है। मैंने कहा मैं आपसे पूछना था, आपके साथ 2 साल ताल्लुकात में रही हूँ। मैंने कहा मैं आपसे क्या बात करूं, मैंने कहा आपकी मेहरबानी है। कहते तुम यही समझो मैं जैन हूँ। मैंने कहा ससुर कहता है? जी ससुर कहता तुम यही समझो कि मैं जैन हूँ, तुमने जो बात करनी है मुझसे करो। मैंने कहा मैं आपसे नहीं कर सकती, आपकी मेहरबानी है। मैं पाँव भी पकड़े, तरले मिन्नतें की, मैंने कहा बस एक दफ़ा मेरी बात करवा दे, लेकिन नहीं करवाई। जाके कहते नहीं अच्छा भी करवाता हूँ, बात नहीं करवाता हूँ, लेकिन मेरी उस शख्स से बात नहीं हुई, मेरी जहन से कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद ये आए हैं तो वो जिनके घर में रह रही थी उन्होंने भी कहा कि बेटा बात ये हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर इन्होंने रखना होता ना, इज्जत से लेके जाना होता तो ये इस तरह छोड़ते ही ना। फिर मैंने ससुर को मैंने बुलाया, मैंने कहा अंकल हाँ मैंने आपसे बात करनी है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो मैं रोज़ ही आते थे तब ना, जब छोड़ के गए हैं तो पता करने, कहते तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, खर्चे की, पैसे की। मैंने कहा मैं पैसों पे बिकने वाली लड़की नहीं हूँ, मैंने कहा मैं खुद कमा सकती हूँ, अपना गुजारा कर सकती हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी उससे बात करवाएं। मुझे उससे बात करनी है कि मेरे साथ अब ऐसा कर क्यों रहा है, जब इसने मुझे कहा था कि उधर जो भी मसला मसाइल होगा मैं तुम्हें इस तरह दर नहीं करूँगा, तो अब अपनी बातों से क्या मुकर रहा है। आगे से इसके अब्बू कहते हैं जो भी वो बात थी मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मैं कहा आप नहीं थे ना तो आप उसको बुलाए, मेरे सामने आए, मुझसे बात करें। तो उसने नहीं आना, तुमने जो बात करनी है मुझसे करो, मैं आपसे नहीं कर सकती, आप मेरे बाप की जगह पे, मैं आपसे क्या बात करूं। तो फिर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इनको कहा आपकी मेहरबानी है, जो बात है ना मुझे वो बताएं। हाँ। कि ये क्या बात आपने मुझसे करनी है, आप मुझे क्यों इस तरह दर बदर करते हैं। कहते हैं अगर तुमने नहीं ना बात पे टिकना तो ठीक है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा जो दिल करता अपने बयान ले लो वापस, हमने नहीं रखना है। इसने फिर इसके बाप ने साफ मना कर दिया, हमने नहीं रखना, तुमसे जो होता है तुम वो कर लो, अपने माँ बाप के घर जाओ। मैं कहा आपको पता है आपके साथ गई, उन्होंने नहीं रखा, आप मुझे वो कैसे रखेंगे। कहते जब तुम्हारे माँ बाप नहीं रख रहे तो हम कैसे रख रहे हैं। तो मैं कहा जिसके पीछे सब कुछ हुआ है मैं कुछ नहीं। जब मैंने कहा हॉस्पिटल से ना मुझे लेके आता, तो मैं कहा फिर मेरे घर वालों को भी शायद तरस आ ही जाता कि हमारी बेटी है बीमार है कहाँ जाएगी। तब इसने मुझसे रख लिया, अपने हक में सारे बयान भी दिलवा लिए हैं, तो उनकी जो बीसी हुई है वो सारा कुछ हुआ तो इसकी वजह से ही है, ना ये यहाँ तक नौबत आती तो ना ये सारे मामला होते। फिर इसके वालिद ने कहा जो नहीं हमने रखना, जो तुमसे होता जाओ तुम कर लो। फिर उसके उनको कह के गए सुबह यहाँ निकाल दो तुम लोग, हाँ निकाल दो तुम लोग, इसको भी जो दिल करता है इसका कर ले। उनको भी ये इसका बाप कह के गया कि आप लोगों का जो दिल करता है ना इसके साथ आप कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर, लेकिन तुम्हारे ससुर की यहाँ तक सोच है कि मतलब तुम लोग भी इसके साथ जो ज्यादती करना चाहो कर सकते हो, जो तुम्हारे लोगों का दिल करता है ना ये तुम लोग करो इसके साथ।
تم لوگ اس کے ساتھ کر لو جو دل کرتا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بیٹا تمہارا یہی بنتا ہے کہ تم نہ ادھر سے چلی جاؤ کیونکہ یہ لوگ نہیں صحیح ہے. کل کو خود مطلب کچھ معاملات کروا دیں, ہم پہ ڈال دیں یا کوئی معاملات ہو جائیں تو ہم نہیں یہ ظاہر سارا ہے کوئی بھی کچھ شخص ایسے کسی کی جلتی آگ میں تو نہیں کودتا کر سکتے. تو میں پھر ادھر سے بھی نکل گئی. ادھر سے یہ ایک ہفتہ ہو گیا مجھے. ادھر سے نکلی ہو تو کیا سوچ کر نکلی ہو, کہاں جاؤں گی؟ کچھ بھی نہیں, میں پہلے گھر گئی ہوں. پھر ظاہر ہے آپ چار دیواری سے نکلی ہو تو کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی امید نہیں, جیب میں پیسے نہیں, کیا سوچ کر نکلی ہو؟ میں کیا کرتی ہوں, ظاہر آپ کے بھی بوجھ بن چکی تھی ان پہ بھی, اور کسی پہ میں بوجھ نہیں بن سکتی تھی. پھر میں اپنے گھر گئی ہوں. میں نے اپنے گھر گئی ہوں, جا کے میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے, لیکن کسی نے, وہ بھی مجبور ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماں ملتی ہے آپ کی, آپ سے نہیں ملتی, ماں نہیں ملتی, نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم باہر سے ہی بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہیں رکھتے ہیں تو ہماری دوسری بیٹیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا نا وہ اپنی جگہ وہ بھی صحیح ہیں. جی بالکل صحیح بھی ہیں, مجبور بھی ہیں. وہ مجبور. اب آپ کی وجہ سے باقی 5 کو تو نہیں اجاڑ سکتے وہ, اور ظاہر ان کے گھر ہوں گے, شوہر ہوں گے, سسرال والے ہوں گے, وہ ان کو تانے دیتے ہوں گے, وہ ان کو باتیں سناتے ہوں گے آپ کی وجہ سے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ 2 سال زندگی گزار چکی ہو جس کی نہ تو آپ بیوی تھی, کوئی نکاح نہیں تھا, کچھ تھا نہیں, ایک تعلقات تھے اور ان تعلقات کو نبھاتے 2 بار ماں بنی آپ, وہ بھی نہ بن سکی. تو یہ ہمارا معاشرہ تو نہیں جینے دیتا, ایسی عورت کو تو نہیں جینے دیتا ہمارا معاشرہ. ایسے ہی اب میں جہاں بھی جاتی ہوں, جو بھی لوگ وہ ویڈیو سے دوسرا جو بیان دیا اس سے میری اتنی, وہ کہتے ہیں آپ کو کون نہیں جانتا, پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے. لیکن اس بندے کو ترس نہیں آیا مجھ پہ کہ میں نے کیا کیا ہے. پھر میں اپنی, میری دوست ہے اس کے پاس آئی, وہ BCMO کا کام کرتی ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میرے ساتھ یہ معاملات سارے ہوئے تو مطلب مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر پناہ دے دو, جیسے ہی میرا کچھ انتظام ہوتا ہے تو میں کر لیتی ہوں, چھوڑ دوں گی. پھر ان کو خیر مجھ پہ ترس آ گیا, ساری دنیا بے رحم تھوڑی ہے. انہوں نے مجھے اپنے گھر پناہ دی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ صحیح نہیں ہے, یہ نہ ہو کل کو ہمارے اوپر معاملات آ جائے. میں نے کہا نہیں, آپ پہ نہیں, اتنا ان کو میری پرواہ ہوتی نا, وہ ایک دفعہ پتہ ضرور کرتا. اس کے بعد سے اب تک کبھی اس کی کال نہیں آئی. اگر میں کسی نمبر سے کرتی ہوں, وہ جب میری آواز سنتا ہے نمبر بلاک کر دیتا ہے. کسی ان نون پرسن سے بھی اگر میں کرتی ہوں تو وہ رابطہ نہیں کرتا مجھ سے. پھر اس کے بعد میں نے گئی ہوں CPO کے آفس گئی ہوں. میں ادھر جا کے میں نے ان کو بتائی یہ ساری بات. انہوں نے پھر باہر کا جو صدر ہے اس کو فون کیا ہے کہ یہ سارا معاملات ہیں. انہوں نے اپنے دفتر بلایا مجھے, انہوں نے ساری بات میری سنی ہے. انہوں نے ساری بات سن کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننی ہے, ہم اس کو بھی بلاتے ہیں, اس کی بھی سنیں گے, جو معاملہ ہوا پھر آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے پاس لائسنس موجود ہے؟ جی لائسنس ہے, جی بالکل ہے. اسی لیے تو اس کو گھمنڈ ہے اسی چیز کا. تو وہ کہتا ہے میرا کیا کوئی بگاڑ لے گا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی, میں خود بہت کچھ ہوں. یہی چیز وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے وکیل ہیں, جج ہیں ہمارے, ان کے رشتے دار فیملیز میں بھی ہیں. کہتے ہیں ہمارے جج ہیں, وکیل ہیں, تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر تم کچھ کرو گے بھی, پیسہ کہاں سے, کچھ بھی ہم اپنی سورسز نہ لگائیں, ہم پیسہ لگا سکتے ہیں, تم پیسہ کہاں سے لے کے آؤ گی. میں نے کہا سارا کچھ پیسہ نہیں ہوتا, جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, ظلم اس نے میرے ساتھ کیا ہے, تو یہ اس کا جواب ضرور ہوگا. اگر میری اللہ نے چاہا, اللہ میری ضرور مدد کرے گا. آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, سورسز ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میرے ساتھ میرا اللہ ہے. میرے ساتھ جو اس نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ یہ ضرور دے گا انشاءاللہ. اب جو ہونا تھا, ایک غلطی, ایک کوتاہی, لاپرواہی ہو چکی. اب گھر کا وہ سکون, گھر کی وہ 4 دیواری, وہ ماں کی محبت, وہ بہنوں کا پیار, بھائی کی سرپرستی, اب وہ سب کچھ یاد آتا ہے؟ بالکل بھی. ساری رات سوتی نہیں, ساری رات دن میرا رو کے گزرتا ہے. ڈپریشن میں اس قدر چلی گئی, اگر میں سوتی بھی ہوں ساری چیزیں میرے دماغ میں چلتی ہے. میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سکھ تلاش کرنے, خوشی تلاش کرنے نکلی تھی, معاشرے کے لیے مثال بن گئی, ایک تلخ مثال بن گئی, آپ سبق بن گئی آپ ایک.
ابھی چاہتی ہو اس کے ساتھ رہنا؟ مطلب اتنا کچھ تو ہو چکا، ابھی بھی زین کے ساتھ رہنا چاہتی ہو آپ؟ نہیں، اب میں اس کو کہ سزا آپ کو 2 دلواؤں گی۔ بار تو اس نے اپنے جھانسے میں لے لیا، ابھی پھر ظاہر ہے آپ پھر سامنے آئی ہو، آپ نے پہلے بتایا آپ نے کہ انٹرویوز ڈیلیٹ کروائے اس کی ہی باتوں میں آ کر، جبکہ آپ کی مدد کے لیے کیے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے وہ ڈیلیٹ کروائے، اب دوبارہ آپ سامنے آئی ہو، ظاہر ہے دوبارہ آپ کو اس نے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ دہرایا، اب دوبارہ وہ آتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے، نہیں، اب آپ کے میں پاؤں اس کو پکڑتا ہے۔ سزا دلواؤں گی۔ اگر اس نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا، میرے پاس پروف نہیں ہے، تو میں اس پہ زنا کا پرچہ دوں گی۔ یہ میرے ساتھ بھی زیادتی کرتا رہا ہے، میں تو اس لیے کرتی رہی کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس کے ساتھ مجھے تو نہیں تھا یہ پتا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کیا میں نے نکاح، اس کا باپ کہتا ہے نہیں نکاح کیا۔ نہیں ہوا ہاں، تو اس کا پھر تو اس کے باپ باپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا میں چاہیے۔ نے کہا پھر آپ خود زنا کرواتے رہے ہیں، ہاں، جب کو آپ اور کو اس کو پتا سپورٹ کر رہا ہے۔ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، تو پھر آپ خود زنا کرواتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں اب اس پہ زنا کا پرچہ کرواؤں ایک گی۔ ایسا باپ تھا، وہ تو ایسا باپ ہے کہ جو آپ کو دوسروں کے سپرد کر کے چلا گیا کہ تم لوگ بھی جو مرضی کر لو، اس کو اپنی بزرگی کا، اس کو اپنے باپ ہونے کی شرم نہیں آئی اس آدمی کو۔ وہ باتیں سنے ان کی، وہ کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، تم پیسہ جو پوسا ہے، جی پیسے کی پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر بار ٹھیک گھر ٹھاک ہے، بار ٹھیک ٹھاک ہے، پیسہ پھر ہے بھی اور آپ کے پیسوں سے وکالت مری ہے۔ جاتا تھا، پھر بھی آپ کے پیسوں سے مری جاتا تھا۔ اگر وہی پیسے رکھے ہوتے، وہی پیسے اپنے لیے کچھ رکھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں تو نہ کھا رہی ہوتی، آج ایٹ لیسٹ اپنے لیے کوئی ایک کوارٹر، ایک کمرہ لے کر بیٹھ تو سکتی۔ اب اکیلی، ابھی آپ کی عمر 28 سال ہو گئی ہوگی، اب پہلے 26 سال تھی نا، 2 سال ابھی 26 ہے، ابھی 26 ہے، یعنی اس ٹائم 24 سال تھی آپ کی عمر۔ اگر 26 سال کی عمر میں 2 سال میں آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے، آنے والی زندگی میں خود کو کہاں پر دیکھتی ہے؟ نہیں، میں انشاءاللہ خود کو سٹینڈ کروں گی، جب میں اپنا گزارا جب میں کر کے کما کے اس کو دے سکتی ہوں، اس کو پیسے سارے کھلا سکتی ہوں، پھر میں اپنا پیٹ تو پال ہی سکتی ہوں نا۔ ضروری نہیں کہ یہ کہتے ہیں غلط یہ وہ، نہیں، عورت اگر چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جہاں پہ اس نے لا کر مجھے چھوڑا ہے نا، میں اس کے سامنے کچھ بن کے آؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں اب اس کے ساتھ صلح نہیں کروں گی کبھی بھی، کیونکہ جو انسان پہلے در بدر کر سکتا ہے، بار بار اس نے مجھے در بدر کیا ہے، ٹھوکریں دی ہیں، اب میں کبھی بھی اس پہ دوبارہ بھی سزا بھگتے گا اپنی۔ پہلے تو اس پہ میں نے کہا کہ چلے میرا گھر بس گیا ہے، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا، میڈیا پہ دوبارہ لے کے آیا کہ تم بیان دو، وہ ساری ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اس کی ویڈیو کی صورت میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ تم بیان دو، سخت اس کا اچھا، بیان لیں میڈم۔ میڈیا کو اس نے تھریٹ کیا، میڈیا والوں کو بھی اس نے یوز اچھا، کیا، ان کو بھی یہ جا کر ڈرایا دھمکایا اس نے، تو ان سے بھی بیان دلوائے اس نے میرے کہ آپ اس کے بیان لیں اور سخت۔ پھر بھی میڈم کیا بشرا، بیان دیے آپ نے؟ میں نے یہ بیان دیے کہ میں نے جو کیا کسی کے کہنے پہ کیا، یہ اچھا، نہیں ایسا، میں نے یہ بہت اچھا ہے، یہ فرشتہ ہے۔ جی بالکل، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا نا کہ میں نے کہا، اس نے کہا، میں نے یہ اب تو کہا، آپ جو کچھ کہہ رہی ہو وہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہو نا، بالکل اب سچ تو ہے، ظاہر ہے جو حقیقت آپ کے ساتھ دوبارہ ہوا وہ آپ اس وجہ سے کہہ رہی ہو نا، اب تو بالکل سارا حقیقت جو ہے، وہ ساری حقیقت جو پہلے بھی میں نے پہلی ویڈیو میں بتائی تھی وہ بھی حقیقت تھی، اور جو اب بتا رہی ہوں وہ بھی حقیقت ہے، اور جو دوسرا بیان دیا تھا وہ اس کے کہنے پہ کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کے سارے وہ معاملات کروائے ہیں، اب کروا کے تو اب کہتے جاؤ تم سے جو ہوتا ہے تم کر سکتی ہو۔ پھر میں سی پی او صاحب کے پاس بھی گئی، سارے معاملات کیے، جو بار کے کونسلر ان سے گئی، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے پھر اس کو بلایا، انہوں نے جس اس کا وکیل ہے جس نے میرے چونٹ کے بیان سارے مطلب کروائے تھے، میں اس کے پاس بھی گئی، میں نے کہا انہوں نے میرے بیان وغیرہ سارے آپ کے سامنے کروائے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں کدھر جاؤں، آپ کی مہربانی ہے، ان کو بولیں کہ مجھے سائڈ پہ کہیں رکھے جہاں پہلے جیسے رکھا تھا۔ میں اس کو کیا کہتی ہوں، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے تو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالے، مجھے ذلیل نہ کرے۔ میں اس کے سامنے بھی جا کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی آپ کی مہربانی ہے، میری ہیلپ کریں۔ انہوں نے کہا باجی ہم کچھ کرتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ وہ۔ پھر جب میں سی پی او صاحب کے دفتر گئی، یہ سارا معاملہ ہوا، پھر وہ جو بھائی ہیں جنہوں نے بیان دلوائے، میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ
बाजी आप मुझ पे नहीं रुकी, आपने ये काम कर दिया। मैंने कहा भाई मैं क्या करती, मैं दर बदर हो रही हूँ। कभी मैं सिविल हॉस्पिटल, पहले मैं 2 दिन तो सिविल हॉस्पिटल रही हूँ, मैंने लड़की से मेरा राब्ता नहीं था हो रहा जिनके घर मैंने रहना था। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं दर बदर हो रही हूँ, ना मेरा कोई आ गया ना पीछे है, मैं आप भी मेरी जब नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूँगी। फिर उन्होंने कहा बाजी अब क्या कहती, मैंने कहा भाई अभी भी अगर जो आप कहते हैं मैं वो कर देती हूँ। इन्होंने कहा, वो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहा पहले जो इसने दरख्वास्त दी है ना सीपीओ को वो वापस ले। अभी भी कह रहा है वापस हाँ ले? जी, वो अच्छा, वापस मतलब ले। उस तक खबर सारी पहुंच रही हाँ है। जी, ऐसे ही है, क्योंकि वो बाहर जाके हाँ, मिला है ना वो हाँ, वकील को, खबर तो सारी उन्होंने है। सारी जाके उनसे मिला है, मेरे सामने नहीं आया लेकिन उनसे जाके मिला है, बात की है। उन्होंने कहा, इन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई पैसे चाहिए, कोई चीज़, मैंने कहा मैं चीज़ों की पैसों की भूखी नहीं हूँ, जिसका घर बार दर बदर सारा हुआ उस बंदे को पैसे अब ऑफर्स करवा रहे हैं पैसे ले लो। हाँ जी, पैसे ले लो, कह रहे पैसे ले लो, हम तुम्हारे नाम कोई जगह वगैरह या कोई भी, बस जान छोड़ दो। जान छोड़ने का क्या लोगी? जान छोड़ने का क्या लोगी। मैंने कहा मैं बिकाऊ लड़की नहीं हूँ, मैंने कहा बिकाऊ लड़की होती ना तो इसके पीछे इतना जलील ना होती, इसको पैसे खुद से ना देती। मैंने कहा मैं पैसों के पीछे बिकने वाली लड़की नहीं हूँ। उधर गए हैं बाहर के पास, वो जो सदर है बाहर का, उस उधर गए हैं, उधर भी जाके उन्होंने यही कहा कि लड़की किसी मात पे नहीं आ रही, वो पैसों पे नहीं आ रही। ज्यादा मोहब्बत कर बैठी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, वही मोहब्बत आज दर बदर जलील, कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो फिर ऐसी मोहब्बत को क्या कहना चाहिए? माँ के लिए कोई पैगाम देना चाहती हो? मुझे अपनी माँ से कोई गिला शिकवा नहीं, वो मजबूर है, जितनी तकलीफ उनको है ना बिल्कुल, वो किसी शायद, और वो को तो नहीं, शायद आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं एक है। माँ को जो औलाद की तकलीफ होती है वो औलाद नहीं महसूस कर सकती। बिल्कुल, मेरी माँ मजबूर है, वो अपनी जगह पे मजबूर है। मेरे बहन भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं सबकी लाडली थी, और आज वही इंसाफ की उम्मीद है? पहले तो नहीं मिला, हो सकता अब मिल जाए, क्या पता। अगर जैन वापस आता है तो जैन के लिए अब माफ़ी नहीं है? नहीं है, अभी वो सजा भुगतेगा अपनी। अब सजा दिलवाना चाहती हो? बिल्कुल, जिस तकलीफ, जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ वो भी गुजरेगा। जो तकलीफ इसने मुझे दी है वो ये तकलीफ से गुजरेगा, अब सुलह नहीं करूँगी इससे। और अभी काम कर रही हो आप? जी दोबारा वही काम मिल गई है, वो नौकरी दोबारा? जी अब उसी तरह से डोर टू डोर जाना है, जी बिल्कुल सिम सेल करनी है। जी। सोचो होगा 4 दीवारी, शोहर का साया, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, और ये घर घर जाकर जो सिमें बेचती है उस काम से जान छूट जाएगी। मोहब्बत का झांसा, दोस्ती का झांसा किसी भी औरत के लिए कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार औरतें हमारे पास आई मोहब्बत के झांसे में, 2 साल 3 साल 5 साल बहुत कुछ गवा कर आई, बहुत ख्वार होकर आई। कहीं पर हमल ज़ाया करवाए गए, कहीं पर जान से मार देने की धमकियाँ, कहीं पर जान से मार दिया गया, कहीं पर नाजेबा वीडियोस, कहीं पर इस तरह के बहुत सारे मामलात। नहीं था तो सिर्फ एक निकाह नहीं था, बाकी सब कुछ था। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, निकाह का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर, एक ड्रामा निकाह करके जिसमें निकाह का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। 2 साल तक जिस तरह से इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, 2 बार इसके हमल को ज़ाया करवाया। उन लड़कियों के लिए ये एक तल्ख सबक बन गई, जो लड़कियां अपने घर से कदम बाहर निकालती हैं, जो लड़कियां अपने घर वालों की नहीं सुनती हैं, जो लड़कियां किसी की मोहब्बत के झांसे में इस तरह से आ जाती हैं, जो लड़कियां अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से करती हैं। उन लड़कियों के लिए ये एक तल्ख सबक बन गई है, और इस चीज़ को सबक ही लेना चाहिए, बजाय इसके कि इसको लान तान की जाए, बजाय इसके कि इसको कहा जाए कि इसके साथ होना ही ये चाहिए था। तो इस चीज़ से ग्रेस करें, इस चीज़ को देखें कि इस लड़की के साथ, इस खातून के साथ पिछले 2 सालों में हुआ क्या और किस तरीके से हुआ है। गलती हो जाती है, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। गलती हो गई और उस गलती का खुमियाजा जो है वो इसने तो सारी ज़िंदगी भुगतना है। लेकिन देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सबक के तौर पर लें कि लड़कियों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, लड़कियों को किस किस तरीके से अपने झांसे में लाकर उनको इस्तेमाल किया जाता है। इजाज़त दें, मुझे मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।